اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یدرک بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ خدا کی پہچان کے حوالے سے یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم کس حد تک خدا کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا مکمل طور پر خدا کو جانا جا سکتا ہے؟ کیا ہم خدا کو مکمل طور پر پہچان سکتے ہیں، یا یہ کہ جو خدا کی پہچان سے ہمیں منع کیا جاتا ہے تو کیا ہمیں مکمل طور پر خدا کی پہچان سے منع کیا جا رہا ہے کہ ہم ذرہ برابر بھی خدا کو نہیں جان سکتے؟ یہ خدا کی پہچان کے حدود کیا ہے؟ کس حد تک ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں، خدا کو جان سکتے ہیں؟ اس حوالے سے مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن، کہ خدا کی پہچان کو یہاں پر مولا امیر المومنین علیہ السلام اس کے حدود کا تعین کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ انسان جن چیزوں کو جانتا ہے، یعنی جو انسان کے معلومات واقع ہوتے ہیں، وہ یا تو مفہوم کی صورت میں ہوں گے یا وجود عینی اور خارجی کی صورت میں ہوں گے۔ بالکل جس طرح علم منطق میں، لاجک میں علم کی دو تقسیم بندی کی جاتی ہے کہ علم یا تو حصولی ہے یا حضوری ہے، اسی تناظر میں معلومات ہمارے یا مفہوم ہوں گے یا مصداق اور وجود خارجی ہوں گے۔ اب اگر وہ مفہوم ہمارا معلوم واقع ہو رہا ہے تو اس مفہوم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اب وہ مفہوم ہر قسم کا مفہوم ہو سکتا ہے، وجود بھی مفہوم ہے، ماہیت بھی مفہوم ہے، تمام تر مفاہیم ہمارے لیے معلوم واقع ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں ہمارا علم حصولی ہے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے مفہوم وجود کے درمیان اور مفہوم ماہیت کے درمیان، دونوں ہی ہمارے لیے مفہوم ہے اور دونوں ہی کے بارے میں ہمارا علم حصولی ہوگا۔ لہٰذا اب ہمارا علم مفاہیم کے بارے میں اس مفہوم پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ مفہوم بسیط ہے یا مرکب ہے۔ اگر وہ مفہوم مرکب ہے، یعنی اس کے پارٹس ہے، حصے ہے، جنس اور فصل ہے، مختلف اس کے حصے ہے، تو ان اجزاء کے ذریعے سے اس مرکب مفہوم کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کی حقیقت کو جانا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے کہ مفہوم مرکب، جیسے کہ انسان کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی تعریف کرتے ہیں علم منطق میں حیوان ناطق، ہم اس انسان کی حقیقت کو مکمل طور پر پہچان رہے اس کے پارٹس کے ذریعے سے، اس کے حصوں کے ذریعے سے، یعنی حیوانیت اور ناطقیت کے ذریعے سے، جبکہ وہ مفہوم جو بسیط مفہوم کو نہیں پہچانا جا سکتا کیونکہ اس کے پارٹس، حصے اور اجزاء نہیں ہیں۔ اس مفہوم بسیط کو جاننے کا راستہ کیا ہے؟ مفہوم بسیط کو جاننے کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ اس کے لوازم کے ذریعے سے اس کے مفہوم کے ایک حد تک اس کی پہچان تک نائل آیا جا سکتا ہے، اس کو پہچانا جا سکتا ہے، پھر بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانا جا سکے گا۔ مفہوم بسیط کو جاننے کے لیے اس کی حقیقت کو نہیں جانا جا سکتا مگر یہ کہ اس کے لوازم کے ذریعے سے، اور اس کے لوازم کے ذریعے سے بھی اس مفہوم بسیط کے کنہ ذات کو نہیں جانا جا سکتا، بلکہ محض اس کے لوازم تک ہی ہم پہنچ پا رہے ہیں، اس کے کنہ ذات کو اب بھی نہیں پہچان پا رہے۔ جیسے کہ مفہوم خدا ہے، مفہوم خدا بسیط مفہوم ہے، اس کے حصے نہیں ہیں، اس کے اجزاء نہیں ہیں، پارٹس نہیں رکھتا۔ اب جب حصے نہیں ہیں، اجزاء نہیں ہیں، لہٰذا مفہوم خدا کو پہچاننے کے لیے ہم مفہوم خدا کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ ہم اگر مفہوم خدا کو پہچان رہے ہیں تو اس کے لوازم کے ذریعے سے جان رہے، اس کے لوازم کے ذریعے سے اس خدا کے بارے میں پہچان حاصل کر رہے، لہٰذا ہماری پہچان خود مفہوم خدا کی حقیقت کے بارے میں ممکن نہیں ہے، مفہوم خدا کے لوازم کے بارے میں ممکن ہے، وہ بھی ہمارا علم حصولی ہوگا۔ یہ علم جو خدا کے بارے میں ہمارا ہے، یہ علم حصولی ہوگا، یعنی اب ہم علم حصولی کے ذریعے سے، مفاہیم کے ذریعے سے، مفہوم وجود کے ذریعے سے، دیگر مفاہیم کے ذریعے سے خدا کے لوازم کو پہچان رہے ہیں، خدا کے واجب الوجود ہونے کو پہچان رہے ہیں، خدا کے بسیط ہونے کو پہچان رہے ہیں، خدا کے علم مطلق ہونے کو پہچان رہے ہیں، خدا کے غنی مطلق ہونے کو پہچان رہے ہیں، خدا کے تمام تر کمالات کے مالک ہونے کو پہچان رہے ہیں۔ لیکن یہ پہچان کہاں اور خود خدا کی پہچان کہاں؟ خدا کی پہچان مفہوم بسیط ہونے کے ناطے ناممکن ہے۔ ہم جس چیز کو پہچان رہے وہ اس مفہوم بسیط کے لوازم ہے، جس لوازم کے ذریعے سے اس خدا کی پہچان کے قریب پہنچ رہے، لیکن خدا کے کنہ ذات کو اب بھی نہیں پہچان رہے۔
یہ وہ پہچان ہے جو علم حصولی کے ذریعے سے، مفاہیم کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور پہچان ہے، ایک اور علم ہے، اور وہ ہے علم حضوری، جہاں پر معلومات ہمارے مفاہیم نہیں ہوتے، جہاں پر ہمارے معلومات مصادیق ہے، خود وجود خارجی ہے، وجود عینی ہے۔ ان وجودات عینی کے بارے میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور علم حضوری حاصل کر رہے ہیں، اور علم حضوری حاصل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں خطا کا ذرہ برابر چانس نہیں پایا جا رہا۔ جہاں پر خطا کا ذرہ برابر چانس نہیں پایا جا رہا، یہ کتنا عظیم علم ہوگا، کتنا ہی قیمتی علم ہوگا، اور یہ علم ہے علم حضوری۔ ہم کن چیزوں کے بارے میں علم حضوری رکھ سکتے؟ ان چیزوں کے بارے میں علم حضوری رکھ سکتے کہ جو محدود ہو۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں علم حضوری رکھتے کہ میں جانتا ہوں، میں اپنے بارے میں علم حضوری رکھتا ہوں، اپنی حالات، اپنی کیفیات نفسانی کے بارے میں علم حضوری رکھتا ہوں کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں خوش ہوں، میں ناراض ہوں۔ جو میرے اندر کیفیات ہے، حالات نفسانی، ان کے بارے میں علم حضوری رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں بھی جاننا وہ محدود ہے، میں اپنے محدود وجود کے ذریعے سے ان پر احاطہ کر سکتا ہوں اور ان کو جان سکتا ہوں، ان کے بارے میں علم حضوری حاصل کر سکتا ہوں، اور یہ میرا علم حضوری، اس میں ذرہ برابر خطا کا چانس نہیں پایا جائے گا۔ 100% یقینی علم حضوری کہاں پر؟ جہاں پر ہمارا معلوم محدود ہو، تو میں محدود ہونے کے باوجود بھی ان محدود معلومات پر احاطہ کر رکھ سکوں گا اور ان معلومات کو جان سکوں گا۔ لیکن جہاں پر ہمارا معلوم ہی لامحدود ہو، جہاں پر ہمارا مصداق ہی لامحدود ہو، کیا اس سے بھی پہچانا جا سکے گا؟ کیا اس کو بھی پہچاننا ممکن ہوگا؟ نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر علم حضوری بھی، اس کے ذریعے سے بھی خدا کو نہیں پہچان سکتے، جہاں پر وہ ایسی ہستی ہے، ایسا مصداق ہے، ایسا وجود عینی ہے جو لامحدود ہے۔ میں اب اپنے محدود وجود کے ذریعے سے اس لامحدود وجود کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس لامحدود وجود پر علم حضوری حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر میں علم حضوری رکھ رہا ہوں خدا پر، تو میرا علم حضوری خدا پر اپنے سے اور اپنے وسعت وجودی کے مطابق ہوگا۔ جتنا میرا وسعت وجود ہے، اتنا ہی زیادہ میں اپنا آپ کو پہچان رہا ہوں، اپنے فقیر ہونے اور محتاج ہونے کو پا رہا ہوں، اور اپنے محتاج ہونے کو پانے کے ساتھ ساتھ اپنے طرف احتیاج کو پا رہا ہوں، اپنے خالق کو پا رہا ہوں، اپنے ہی وجود کے معیار کے مطابق، اپنے ہی وجود کی وسعت کے مطابق اپنے خالق کے وجود کو پا رہا ہوں علم حضوری کے ذریعے سے۔ لیکن مکمل طور پر اس خالق کے اوپر، اس خدا کے اوپر علم حضوری کے ذریعے سے احاطہ کرنا میں ممکن نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں محدود ہوں۔ اس محدودیت کی وجہ سے میں اس لامحدود وجود پر احاطہ نہیں کر سکتا، اس لامحدود وجود کو نہیں جان سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ محدود وجود لامحدود وجود پر احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنے حد تک ہی صحیح، اپنے محدود وجود کے حد تک ہی صحیح، اپنے محدود وجود پر احاطہ رکھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو پہچاننے کی وجہ سے، اپنے فقر اور محتاج ہونے کو پانے کی وجہ سے، اپنے طرف احتیاج کو پا رہا ہوں کہ میں کس کا محتاج ہوں، اس کا جس کا میں محتاج ہوں، اس کو بھی میں اپنے وسعت وجودی کے مطابق پا رہا ہوں۔ میں خدا کے بارے میں علم حضوری رکھتا ہوں، لیکن خدا کے بارے میں علم حضوری رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے مکمل طور پر خدا پر احاطہ کر لیا، بلکہ میرا علم خدا کے بارے میں علم حضوری ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ میں محدود ہوں، میرا علم حضوری بھی خدا کے بارے میں محدود ہوگا، اور خدا کو مکمل پہچاننے سے اب بھی میں قاصر ہوں، خدا کو اب بھی میں مکمل طور پر نہیں پہچان سکتا۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو کیونکہ خدا کی ذات بسیط ذات ہے، مرکب ذات نہیں ہے، اس کے اجزاء اور حصے اور پارٹس نہیں ہے، لہذا مفہوم کے لحاظ سے بھی خدا کی ذات کو، کنہ ذات کو نہیں پہچانا جا سکتا، مصداق اور وجود عینی کے لحاظ سے بھی خدا کی ذات پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا نہ تو مفہوماً خدا کو جانا جا سکتا ہے، نہ تو مصداقاً پہ خدا پر احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا ہمارے دسترس سے باہر ہے۔
اگر مفہوماً ہم خدا کو پہچان رہے ہیں تو لوازم کے ذریعے سے پہچان رہے ہیں، اگر مصداقاً ہم خدا کو جان رہے تو اپنے وسعت وجودی کے مطابق ہی اسی حد تک ہی ہم خدا پر دسترسی رکھتے ہیں اور خدا پر علم حضوری رکھ پا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم خدا کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور یہ وہ نورانی جملہ ہے جسے مولا امیر المومنین علیہ السلام اس نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں بیان فرما رہے کہ لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ انسان اگر چاہے بھی خدا کو پہچانے، ایسا نہیں ہے کہ خدا کی پہچان دریا کے مانند ہو کہ جس طرح دریا سے ایک گلاس پانی کا نکالا جا سکتا ہے، اسی طرح ہم بھی ایک گلاس کے مانند خدا کے ایک حصے کو پہچان سکے۔ کیوں؟ کیونکہ دریا میں حصے اور پارٹس ممکن ہے، اس کے حصے سے کیے جا سکے، اس کے اجزاء تصور کیے جا سکے، اس کے پارٹس تصور کیے جا سکے، لہٰذا دریا کے ایک حد تک، ایک گلاس کے حد تک اس کا پانی لیا جا سکتا ہے، اس کے پانی کو احاطہ کیا جا سکتا ہے، لیکن خدا کی پہچان، خدا تو بسیط ذات ہے، بسیط ذات کو اگر پہچاننا تو مکمل پہچانو، یا تو پھر نہیں پہچانو۔ اور خدا ایسی ذات ہے کہ جسے بسیط ہونے کی وجہ سے ہم اس کی پہچان سے مکمل طور پر قاصر ہیں، ہم خدا کی ذات کو، کن ہے ذات کو ذرہ برابر نہیں پہچان سکتے، اور بس اگر پہچان رہے تو لوازم کے ذریعے سے جان رہے۔ خدا کی ذات مفہوماً بسیط ہونے کے ناطے دریا کی مانند نہیں ہے کہ اس کے ایک حصے کو جانا جا سکے، نہیں، یا اگر پہچاننا ہے تو مکمل طور پر پہچاننا ہے، نہیں پہچاننا ہے تو بالکل بھی خدا کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ اور خدا کی ذات ایسی ذات ہے کہ بسیط، ایسی بسیط ہے، ایسی بساطت اس میں پائی جا رہی ہے کہ خدا کو مکمل طور پر ہم پہچاننے سے مفہوماً قاصر ہے، اور اسی طرح مصداقاً بھی مکمل طور پر خدا پر احاطہ نہ رکھنے کی وجہ سے خدا کو ہم مصداقاً بھی بعلم حضوری بھی احاطہ نہیں کر سکتے اور خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ لہٰذا اگر ہم خدا کو جان رہے ہیں تو دو جہت سے جان رہے ہیں، مفہوماً جان رہے تو ہم خدا کے لوازم سے خدا کو پہچان رہے ہیں، اور اگر مصداقاً خدا پر احاطہ رکھ رہے تو اپنے وسعت وجودی کے مطابق خدا پر احاطہ رکھ رہے ہیں، یعنی خدا کو پہچان رہے۔ یہاں پر بھی خدا کو احاطے وجودی نہیں رکھا ہے ہم نے، بلکہ خدا کو بعلم حضوری اپنے وسعت وجودی کے مطابق پایا ہے اور پہچانا ہے۔ اس پہچان کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے مکمل طور پر ذات الہی کو محصور اور محدود کر دیا۔ اس لامحدود ذات کو کسی بھی صورت میں مصداقاً احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور نہیں پہچانا جا سکتا۔ لہٰذا خدا کی پہچان وہ پہچان ہے جس پہچان تک کوئی بھی انسان، یہاں تک کہ انسان کامل بھی نائل نہیں آ سکتا۔ انسان کامل بھی اگر پہچان رہا ہے اور پہچانوا رہا ہے تو وہ یہ پہچان ہے کہ ہم خدا کو لوازم کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم اپنے وسعت وجودی میں اضافہ کرتے جائیں گے تو ہماری پہچان علم حضوری والی پہچان میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کریں تاکہ ہمارے وسعت وجودی روحانیت میں اضافہ ہو، اور اس روحانیت میں اضافہ کے ذریعے سے ہم خدا کے وجود پر اس کے حوالے سے جو علم حضوری ہے اس میں بھی اضافہ کر پائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں روحانی قدرت اور طاقت اور توانائی عطا فرمائے، وسعت وجودی عنایت فرمائے، تاکہ ہم بھی خداوند متعال کی بارگاہ کو زیادہ سے زیادہ علم حضوری کے ذریعے سے درک کرنے کی توفیق حاصل کر سکے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔